بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بیٹا جب سے واپس آیا تھا عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار قبرستان کی طرف بھاگتا، ہم لوگ اسے روکتے اور سمجھاتے کہ وہاں جانے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ بالکل بھی رک نہیں رہا تھا۔ وہ قبرستان چلا گیا اور ہمیں بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ پریشان تو میں بھی بہت تھی، لیکن جو بھی حالات بنے وہ ہم سب کی امید کے بالکل برعکس تھے، اس لیے ہم لوگ بھی اس کا نتیجہ بھگتنے کو تیار تھے۔ وہ وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے وہی کیا جو ایک جذباتی اور دکھ کا مارا انسان کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسے اپنی طرف بلاتے اور کہتے کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو اور چلو ہمارے ساتھ، ہماری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب میرے بیٹے نے اس قبر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھودا تو اس کے اندر سے اس کا ہی اپنا میرا نام حمیرہ ہے اور میری زندگی کی کہانی بڑی عجیب سی ہے، جسے سن کر شاید آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود کیا اور ہمیشہ اپنی مرضی سے جیا۔ میرے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹی سائمہ ابھی پڑھ رہی تھی اور ذہین اور سمجھدار تھی، اور میرے ساتھ اس کا رشتہ صرف ماں بیٹی کا نہیں بلکہ بہترین دوستی کا بھی تھا۔ ہم ہر کام ساتھ کرتے، ہنستے بولتے، ہر خوشی اور ہر دکھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے۔ بیٹے کو میں نے پڑھا لکھا کر قابل بنایا اور اسے لندن میں نوکری ملی اور وہیں وہ کام کرتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے ایک شرط رکھی کہ اس کی شادی جلدی کروائی جائے۔ شادی کا اسے جنون کی حد تک شوق تھا، اس لیے میں نے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عالیہ نام کی ایک لڑکی کا رشتہ پکا کیا۔ عالیہ بے حد خوبصورت، معصوم اور بے ضرر تھی۔ اس میں نہ چالاکی تھی، نہ خود غرضی، اور بس سیدھی سادی لڑکی تھی۔ میرا شوہر بھی بیرون ملک ہوتا، وہ سعودیہ میں تھا اور کبھی کبھار آتا۔ اس کے ساتھ میری دوسری شادی تھی، اس کی پہلی شادی تھی جس کا نام ولید تھا، لیکن میں نے اسے کبھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، نہ ہی اسے اس گھر کا حصہ سمجھا۔ جب بھی وہ آتا میں اسے روک دیتی، میرا دل اس کے لیے کبھی نرم نہیں ہوا۔ جب باپ سعودیہ میں بیٹھا تھا تو یہاں آنے کا کیا جواز رکھتا تھا؟ میں اسے کہتی کہ ہمیں تم سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی تم ہمارے اپنے ہو۔ وہ کہتا کہ میرا اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ مجھے اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری زندگی میں صرف میرے 2 بچے تھے، بس وہی میرے اپنے تھے اور ان کے علاوہ مجھے کسی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ولید جب بھی آتا میں اسے سخت اور تلخ باتیں کہہ کر واپس بھیج دیتی۔ وہ چپ چاپ میری باتیں سنتا اور بنا کچھ کہے لوٹ جاتا۔ شاید امید کرتا تھا کہ کبھی میں اسے اپنا سمجھوں گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں نے اس کے لیے اپنے دل میں کبھی جگہ نہ بننے دی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اداسی ہوتی، لیکن وہ کبھی کچھ نہیں کہتا تھا، بس آتا پھر بیٹھتا اور میری سخت باتوں کے بعد خاموشی سے واپس چلا جاتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کبھی دوبارہ نہ آئے، لیکن وہ پھر بھی آتا، شاید ایک امید لیے کہ میں کبھی بدل جاؤں گی۔ میری زندگی میں سب کچھ میرے اپنے فیصلے کے مطابق ہو رہا تھا۔ عالیہ کے رشتے کے بعد میں نے بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں خود کو مصروف کر لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کی زندگی سنوار رہی تھی۔ مجھے عالیہ پسند تھی، وہ میرے بیٹے کے لیے بہترین لڑکی تھی، ہر لحاظ سے مکمل۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ معصومیت رہتی، وہ سادہ طبیعت کی تھی، زیادہ بات نہ کرتی تھی، بس سر جھکا کر سنتی اور مان لیتی۔ ایسے ہی لوگ مجھے پسند تھے جو زیادہ سوال نہ کریں، جو زندگی کو میری نظر سے دیکھیں، جو میرے فیصلوں کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیں۔ سائمہ میری سب سے قریبی تھی، وہ میرے جذبات کو ہمیشہ سمجھتی اور میرے ہر فیصلے کو مانتی، میری ہر بات پر یقین کرتی۔ وہ مجھ سے کبھی اور نہ ہی میں اسے کچھ چھپاتی تھی۔ میرے گھر میں وہی سب کچھ تھی اور اس کے بغیر میں خود کو ادھورا محسوس کرتی۔ میں اس سے بات کرتی تو یوں لگتا جیسے خود سے بات کر رہی ہوں۔ وہ میری سوچ کو جانتی تھی، میری خواہشوں کو سمجھتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ماں بیٹی نے اپنی جوڑی بنائی ہوئی ہے، بیٹا بھی گھر پر نہیں ہوتا اور باپ بھی گھر پر نہیں ہوتا تو وہ ماں بیٹیوں کے ہاتھ میں ایک طرف سے درہم کی کمائی آ جاتی ہے، دوسری طرف سے پاؤنڈ کی مزے کرتی پھرتی ہیں۔ سب لوگ ہم سے جلتے تھے، لیکن گھر میں جو ایک تیسرا فرد آنا تھا، یعنی کہ میرے بیٹے کی بیوی، کیا وہ ہماری اس ٹیم میں شامل ہو سکتی تھی؟ مجھے ایسا نہیں لگتا تھا۔ میرا بیٹا عالیہ کی تصویر دیکھ کر بہت خوش ہو گیا، اسے لڑکی پسند آ گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ شادی کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ اب وہ چھٹی لے کر آ جائے،
کیونکہ اسے زیادہ لمبی چھٹی نہیں ملنے والی تھی۔ وہ آ گیا اور شادی ایسی دھوم دھام سے ہوئی کہ دنیا نے دیکھی۔ ہر طرف رونق تھی، روشنی تھی، ہنسی خوشی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ میرا شوہر نہیں آ پایا اور اس کا کچھ مسئلہ بن گیا، لیکن اس کے بغیر بھی شادی بہت اچھی گزری۔ میری خوشی اپنی جگہ، لیکن میرے دل میں ایک اطمینان تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر دی۔ عالیہ دلہن بن کر جب گھر آئی تو جیسی روشنی سی پھیل گئی۔ وہ واقعی بہت معصوم اور پیاری لڑکی تھی، نرمی اور سادگی اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ شادی کی پہلی رات میری بیٹی سائمہ میرے پاس آئی اور بڑی سنجیدگی سے بولی کہ عالیہ کو زیادہ ہلکا نہ لینا، دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور ہمارا بھائی حسن پرست ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا دیوانہ ہو کر گھر کا خرچہ بھی اس کے ہاتھ میں دے دے۔ میں سائمہ کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ میں عالیہ کو اپنے بیٹے کے سامنے اتنا بے وقوف ثابت کروں گی کہ وہ کبھی اس کے ہاتھ میں گھر کے معاملات دینے کی بات ہی نہ کرے گا۔ میں نے اپنے بیٹے سے باتوں باتوں میں کہنا شروع کر دیا کہ عالیہ بھولی بھالی ہے، معصوم ہے، لیکن ذرا بے وقوف بھی ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا کہ بے وقوف لڑکیاں اچھی بیویاں ثابت ہوتی ہیں۔ ابھی ان کا رشتہ نیا نیا تھا، سب کچھ نیا تھا اور سب کچھ خوشگوار تھا۔ عالیہ دل و جان سے اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی تھی اور میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ دونوں کہیں باہر کھانے جاتے، کبھی سیر کے لیے نکلتے، میں بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ 2-4 ہفتے کی چھٹی ہے، اس دوران اپنی زندگی کو اپنے حساب سے جی لے، اس کے بعد تو اسے واپس جانا ہی ہے۔ خوشی کا یہ ماحول دیکھ کر مجھے سکون تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان چند ہفتوں میں میرا بیٹا اپنی بیوی سے اتنی زیادہ محبت کر بیٹھے گا کہ باقی سب چیزیں اس کے لیے بے معنی ہو جائیں گی۔ مجھے یاد ہے کہ شادی کے تیسرے دن ہی میں نے محسوس کیا کہ آج اس کے گرد ہی گھومتا رہتا، اس سے باتیں کرتا، اس کے بغیر کھانے کی میز پر بھی نہیں بیٹھتا۔ پہلے میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ عالیہ کی معصومیت اور خوبصورتی نے میرے بیٹے کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ پہلے جہاں وہ ہر بات مجھ سے مشورہ کرتا، اب وہ عالیہ کی باتوں کو زیادہ اہمیت دینے لگا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے جلد ہی اس معاملے کو قابو میں لانا ہوگا۔ میں نے سائمہ سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لے گی۔ مجھے سائمہ کی باتوں پر غصہ نہیں آیا، بلکہ میں نے خود بھی سوچا کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے بیٹے کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ عالیہ ناسمجھ ہے، گھر کے معاملات کو نہیں سنبھال سکتی، ہر بات پر ہنس دیتی ہے اور ہر بات کو کھیل سمجھتی ہے۔ وہ شروع میں میری باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے روزانہ ایک نئی کہانی بنائی۔ کبھی کہا کہ عالیہ ہر وقت صرف اپنے شوہر میں مگن رہتی ہے، گھر کے کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی۔ کبھی کہا کہ وہ بہت زیادہ سادہ ہے، اسے دنیا کے طور طریقوں کا کچھ پتہ نہیں، کل کو کسی نے اسے بہکا دیا تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن میرا بیٹا اب وہ نہیں تھا جو شادی سے پہلے تھا۔ وہ مجھ سے بحث کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ عالیہ میرے لیے سب سے اہم ہے، مجھے اس کی سادگی پسند ہے، مجھے اس کی معصومیت اچھی لگتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسی ہی رہے، دنیا کی چالاکیوں سے دور، دھوکے بازی سے دور۔ میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو اس انداز میں بولتے سنا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ واقعی عالیہ کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ ابھی شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا اور میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اگر میرا بیٹا اسی طرح عالیہ کے ذہن میں گرفتار رہا تو وہ کسی دن گھر کے معاملات بھی اس کے ہاتھ میں دے دے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کچھ سخت قدم اٹھانے ہوں گے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ شادی کے دوسرے ہفتے کے اختتام پر میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب واپسی کی تیاری کریں، اس کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ اور میں نے یہ بات عام انداز میں کہی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس بار وہ میری بات کو اتنی سنجیدگی سے لے گا۔ وہ چپ ہو گیا، کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں عالیہ کو بھی اپنے ساتھ لندن لے کر جاؤں گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے جس بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا، جس کے لیے میں نے دن رات محنت کی، وہ میری ہر بات مانتا تھا۔ آج وہ پہلی بار میرے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے بغیر کہیں نہیں جائے گا۔ مجھے یہ سن کر دھچکا لگا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور نرمی سے کہا کہ بیٹے، ابھی ایسا ممکن نہیں، عالیہ کو لندن لے جانے کے لیے بہت سے قانونی معاملات طے کرنے پڑیں گے۔
اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن میرے بیٹے نے سننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ کسی بھی قیمت پر عالیہ کو چھوڑ کر واپس نہیں جائے گا۔ مجھ سے لڑنی تھی۔ میں نے سائمہ کو بلایا اور کہا کہ اب ہمیں عالیہ کو ہر حال میں کمزور کرنا ہوگا، ورنہ میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو جائے گا۔ سائمہ نے سر ہلایا اور کہا کہ ہم ایسا ضرور کریں گے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے میرے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ عالیہ کے پیپرز بنوائے جائیں تو ان پیپرز میں کوئی مسئلہ تھا، اس کے باپ دادا کے نام کا کوئی مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے ایسے معاملات بن گئے کہ میرا بیٹا عالیہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ لیکن وہ پتہ نہیں کس دل سے اس کو یہاں چھوڑ کر گیا۔ اس نے مجھے 1000 دفعہ کہا کہ میری بیوی کا خیال رکھنا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیوں نہیں رکھیں گے تمہاری بیوی کا خیال؟ وہ کہنے لگا کہ میری بیوی بڑی معصوم ہے، اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ بولتی نہیں، کچھ مانگتی نہیں، کچھ کہتی نہیں۔ کاش میرا اپنا کوئی بھائی ہوتا جس کو میں یہ کہہ کر چاہتا کہ میری بیوی کا خیال رکھے، جو کہ ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ایسی میری بیوی کا خیال رکھے، جو کہ ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم بھی تیری بیوی کا بہت اچھا خیال رکھیں گے۔ ولید کے ساتھ میرے بیٹے کی بول چال تھی، لیکن میری وجہ سے میرا بیٹا اس کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں اس کو کہتی تھی کہ وہ سوتیلا بھائی ہے اور آج کل تو اپنے بھائی بھی دشمن بن جاتے ہیں، اس لیے میرا بیٹا اس کو بھی زیادہ عزت نہیں دیتا تھا۔ لیکن اس نے ولید کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کی تھی، اور ولید کو میرے بیٹے سے بہت رغبت تھی، بہت خیال بھی کرتا تھا، فون بھی کرتا تھا اور کبھی کبھی ملنے بھی چلا جاتا تھا۔ لیکن ہم لوگ اسے ہمیشہ گھر سے دور رکھتے تھے۔ ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا کرتا، کیا نہیں کرتا، کہاں رہتا ہے اور کھانا کہاں کھاتا ہے، اس کے کپڑے کون دھوتا ہے اور کام کون کرتا ہے، پھر وہ خود کون سا کام کرتا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ میرا بیٹا آخرکار لندن واپس چلا گیا، اس کے جانے کے بھی کہ وہ اب کیا کرتی ہے، کس طرح وقت گزارتی ہے، لیکن جو میں نے سوچا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ میرا بیٹا لندن جا کر بھی یہاں سے نہیں گیا تھا، وہ ہر وقت اپنی بیوی کے ساتھ جڑا رہتا، صبح، دوپہر، شام، رات، ہر وقت وہ فون پر ہوتا۔ عالیہ دن بھر فون ہاتھ میں لیے گھومتی رہتی، جیسے اس کی دنیا صرف فون میں سمٹ کر رہ گئی ہو۔ کھانے کے وقت، گھر کے کام کے دوران، یہاں تک کہ رات کے آخری پہر تک ان دونوں کی باتیں چلتی رہتی۔ میں نے محسوس کیا کہ سب میرے بیٹے کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے۔ وہ وہاں کام پر تھا، اسے اپنی نوکری پر دھیان دینا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان اپنی بیوی پر تھا۔ میں نے عالیہ کو نرمی سے سمجھایا کہ وہ اسے کچھ وقت کے لیے کام پر دھیان دینے دے، لیکن میرے کہنے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ عشق پر زور نہیں چلتا، اور یہ دونوں تو جیسے ایک دوسرے کے دیوانے ہو چکے تھے۔ مجھے سائمہ نے آ کر کہا کہ ماں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان دونوں کا پہلے سے کوئی رشتہ ہو، شاید انہوں نے لو میرج کی ہو اور ہمیں دھوکہ دے کر اسے ارینج میرج کا رنگ دے دیا ہو۔ میں نے سائمہ کی بات سن کر گہری سانس لی۔ اگر واقعی ایسا تھا تو مجھے اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت تھی، لیکن میں اس معاملے میں زیادہ نہیں پڑی۔ میں نے سوچا کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب مجھے صرف آگے کی حکمت عملی سوچنی تھی۔ اب مجھے عالیہ کو مصروف رکھنا تھا تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کم سے کم وقت گزارے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے زیادہ سے زیادہ گھریلو کاموں میں الجھا کر رکھوں گی۔ آخر عورت کے کام ختم ہونے والے نہیں ہوتے، ایک کام ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے عالیہ کو صبح سویرے ہی کاموں میں لگا دینا شروع کر دیا۔ ناشتہ بنانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو پوچھا، کھانے کی تیاری، مہمانوں کی خاطرداری، غرض یہ کہ میں نے اس پر اتنے کام ڈال دیے کہ وہ سارا دن مصروف رہنے لگی۔ شروعات میں وہ حیران ہوئی، لیکن پھر خاموشی سے سب کچھ کرنے لگی۔ وہ زیادہ دیر مصروف رہنے لگی۔ شروعات میں وہ حیران ہوئی، لیکن پھر خاموشی سے سب کچھ کرنے لگی۔ وہ زیادہ دیر مصروف رہتی، اسے شاید تھکن بھی ہوتی، لیکن رات کو میں نے محسوس کیا کہ اس کے کمرے کی لائٹ کافی دیر تک جلتی رہتی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ رات کو اپنے شوہر سے باتیں کرتی تھی۔ جتنی دیر دن بھر مصروف رہتی، رات کو وہ ساری کسر نکال لیتی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ جتنے یہ دونوں قریب جائیں گے اتنا ہی میرے لیے نقصان ہوگا۔ مجھے ان کے رشتے کو کمزور کرنا تھا، لیکن فی الحال میں ناکام ہو رہی تھی۔ میں نے ایک اور چال چلی۔ میں نے سائمہ سے کہا کہ وہ عالیہ کے دماغ میں میرے بیٹے کے بارے میں شکوک پیدا کرے۔ اگر ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا بھی شک پیدا ہو جائے تو ان کے تعلقات خود ہی کمزور ہو جائیں گے۔
سائمہ نے بات کو سمجھا اور ایک نئی حکمت عملی کے تحت عالیہ کے قریب ہونے لگی۔ وہ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنے لگی، اس سے باتیں کرنے لگی، اس کے دل کی باتیں جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ سائمہ نے موقع دے کر عالیہ سے کہنا شروع کیا کہ لڑکے باہر جا کر بدل جاتے ہیں، خاص طور پر جب ان کی شادی ابھی نہیں ہو۔ لندن میں حسین لڑکیوں کی کمی نہیں، اور وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی بھی خود کو نہیں بچا سکتا۔ عالیہ پہلے تو یہ باتیں ہنس کر ٹالتی رہی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کے چہرے پر فکر کے آثار نمودار ہونے لگے۔ مجھے سائمہ نے بتایا کہ اب عالیہ رات کو پہلے جیسی خوش نظر نہیں آتی اور وہ فون پر بات کرتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے، زیادہ سوالات کرنے لگی ہے اور کبھی کبھی اپنے شوہر سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث بھی کرنے لگی ہے۔ میں نے یہ سن کر دل میں اطمینان محسوس کیا کہ میری چال کامیاب ہو رہی ہے۔ اب مجھے بس ایک آخری وار کرنا تھا، ایک ایسی چال چلنی تھی کہ عالیہ خود ہی میرا بیٹا چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ میں نے سائمہ سے کہا کہ وہ اگلا قدم اٹھائے، اور وہ تیار ہو گئی۔ اب دیکھنا تھا کہ عالیہ کب تک اس رشتے کو سنبھال پاتی ہے۔ ہم نے چلی جتنی بھی کوشش کی وہ سب بیکار ہو گئی۔ ہمارے منصوبوں کے اوپر اللہ کا منصوبہ تھا اور وہ عالیہ کے ساتھ تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عالیہ ماں بننے والی تھی، اور جیسے ہی یہ بات پتہ چلی گھر میں ایک لمحے کے لیے تو خاموشی چھا گئی، لیکن اس کے بعد مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب حیران تھے، لیکن زیادہ تر لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک دن کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی یہ خبر سنی تو کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کا شوہر صرف 1 مہینے کے لیے رکا تھا، لیکن اب جب وہ واپس آئے گا تو صاحب اولاد ہوگا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، آپ کا وقت بھی آسانی سے گزر جائے گا اور آپ کا شوہر بھی خوش ہو جائے گا۔ لیکن میں اور سائمہ ہم خوش نہ تھے بلکہ پریشان تھے۔ یہ تو ہمارے خلاف جا رہا تھا۔ اگر عالیہ ماں بننے والی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے بیٹے اور اس کے درمیان کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ ایک بچہ ہمیشہ ماں اور باپ کے درمیان اٹھا کہ میرے بیٹے اور اس کے درمیان کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ ایک بچہ ہمیشہ ماں اور باپ کے درمیان اٹوٹ بندھن بن جاتا ہے، اور میرا بیٹا جیسے ہی اسے یہ خبر سنائی گئی وہ تو جیسے خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے فون پر ہی چیخ کر کہا کہ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ ایسا ہوگا۔ عالیہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے، اور دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی جلدی خوشی دے دی۔ اب وہ لندن میں رہتے ہوئے بھی ہر وقت عالیہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو بھی عالیہ اور بچے کے بارے میں باتیں کرتا۔ وہ شاپنگ پر جاتا تو بچوں کے کپڑے، جوتے، کھلونے خریدنا شروع کر دیتا۔ میں حیران تھی کہ ابھی تو بچے کی پیدائش میں کئی مہینے باقی ہیں، لیکن وہ ابھی سے ہی اس کے لیے تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ اس سے ہمیشہ سے بچوں کا شوق تھا۔ خاندان میں کوئی بھی بچہ آتا تو وہ اسے گود میں لے کر کھیلنے لگتا، پیار کرتا اور کہتا کہ جب میرا اپنا بچہ ہوگا تو دیکھنا میں اسے سب سے زیادہ پیار۔ اکثر اکیلے بیٹھ کر اس پر بات کرتے۔ سائمہ نے ایک دن مجھ سے کہا کہ امی، اگر اس عورت نے بیٹا پیدا کر لیا تو سمجھے بھائی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، پھر تو وہ صرف اسی کے لیے جیے گا۔ عالیہ جیت جائے گی اور ہم ہار جائیں گے۔ سائمہ کی بات میں وزن تھا۔ واقعی اگر عالیہ کے بیٹا پیدا ہوتا تو پھر میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے اس کا ہو کر رہ جاتا۔ باپ اور بیٹے کے رشتے کو توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جو آج ہمیں عزیز رکھتا تھا، ہماری ہر بات مانتا تھا، وہ صرف اپنی بیوی اور بیٹے کا غلام بن جائے گا۔ ہم سائے کی طرح اس کے پیچھے رہ جائیں گے، اور عالیہ جسے ہم کبھی اس کا مکمل حصہ نہیں بننے دینا چاہتے تھے، وہ سب کچھ حاصل کر لے گی۔ اب ہمیں معاملات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا، اور ہم عالیہ کو نظر انداز کر سکتے تھے، میرے بیٹے کو اس سے دور کر سکتے تھے، لیکن ہم اس بچے کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن پہلے ہی میرے بیٹے کو مجھ سے دور کرنے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اور بھی سخت قدم اٹھانے ہوں گے۔ عالیہ کو یہاں زیادہ آرام سے نہیں رہنے دینا تھا۔ میں نے پہلے بھی اسے گھریلو کاموں میں الجھایا تھا، لیکن اب اسے مزید مشکل میں ڈالنا تھا۔ حاملہ عورت کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں عالیہ کو ایک پل بھی چین سے نہیں بیٹھنے دینا چاہتی تھی۔ اب گھر میں زیادہ سے زیادہ کام نکالنے لگے۔ صبح سے رات تک عالیہ کے لیے کوئی نہ کوئی کام تیار ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ حاملہ عورت کو ایکٹیو رہنا چاہیے ورنہ ڈیلیوری مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ بیچاری سیدھی سادی لڑکی تھی، میرے کہنے پر یقین کر لیتی اور ہر کام کرنے لگتی، لیکن میرا مقصد کچھ اور تھا۔
میں چاہتی تھی کہ وہ تھک جائے، بیمار پڑ جائے تاکہ میرا بیٹا فکر مند ہو اور مجھے کہے کہ عالیہ اس گھر میں خوش نہیں ہے۔ اگر وہ خود کہہ دیتا کہ عالیہ کو لندن بلا لیا جائے تو میرا مقصد پورا ہو جاتا، لیکن جو میں سوچ رہی تھی وہ نہیں ہوا۔ عالیہ کمزور ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگی۔ وہ تھکتی ضرور تھی لیکن کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ رات کو وہ اپنے کمرے میں جا کر لمبی لمبی سانسیں لیتی، شاید رو بھی لیتی ہو، لیکن وہ کبھی ہمارے سامنے کوئی شکوہ نہ کرتی تھی۔ یہ چیز میرے بیٹے کے دل میں اس کے لیے مزید محبت پیدا کر رہی تھی، اور وہ جب بھی فون پر بات کرتا تو اسے کہتا کہ تم بہت بہادر ہو عالیہ، میں تمہیں دیکھ کر حیران ہوتا کہ تم اتنی خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی ہو۔ میرا بیٹا تو جیسے اس پر مزید مر مٹنے لگا۔ اب وہ روز رات کو ویڈیو کال کرتا، اس کا چہرہ دیکھتا، اس کی خیریت دریافت کرتا اور اسے کہتا کہ بس تھوڑا سا صبر کر لو، جیسے ہی میرا ویزا لگوانے کا موقع ملے گا میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، پھر تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک اور دھچکا لگا۔ اگر عالیہ لندن چلی گئی تو سمجھو کہ سب ختم ہو گیا نہیں ہوگا، اور پھر وہ میرے بیٹے پر مکمل قابض ہو جائے گی۔ مجھے کچھ اور سوچنا تھا۔ یہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکلنے لگا تھا اور مجھے اسے قابو میں رکھنا تھا۔ سائمہ بھی پریشان تھی اور اب ہمیں ایک ایسا قدم اٹھانا تھا جو عالیہ کے لیے مشکل پیدا کر دے۔ میں نے سائمہ کو دیکھا اور اس نے مجھے۔ ہم دونوں کو معلوم تھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور جلد کرنا ہوگا، ورنہ عالیہ اور اس کا بچہ سب کچھ ہم سے چھین لیں گے۔ اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا اور حالات بہت ہی زیادہ خطرناک ہو چکے تھے۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا، اس لیے میں نے ایک عجیب سا فیصلہ کر لیا۔ عالیہ میرے لیے ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہی تھی۔ وہ سیدھی سادی، نیک دل اور بھروسہ کرنے والی لڑکی تھی۔ یہی چیزیں مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی تھی، کیونکہ اس کے یہی اوصاف میرے بیٹے کو اس کا دیوانہ بنا رہے تھے۔ وہ ہم سب پر یقین رکھتی تھی، خاص طور پر مجھ پر۔ اسے کیا معلوم کرتی تھی، کیونکہ اس کے یہی اوصاف میرے بیٹے کو اس کا دیوانہ بنا رہے تھے۔ وہ ہم سب پر یقین رکھتی تھی، خاص طور پر مجھ پر۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں اس کی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وہ اس گھر میں ماں بن گئی تو پھر میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لے گی۔ میں نے کئی طریقے آزمائے کہ اسے کمزور کر سکوں، لیکن وہ ہر حال میں صبر کر رہی تھی۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو میں نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کا بچہ ہی نہیں ہوگا تو وہ میرے بیٹے کے دل میں اتنی گہری جگہ نہیں بنا پائے گی۔ وہ ہمیشہ کے لیے ایک بیوی ہی رہے گی، ایک ماں نہیں بن سکے گی۔ اور ایک بیوی تو شوہر کی محبت حاصل کر سکتی ہے، لیکن ایک ماں کی حیثیت ہمیشہ سب سے بڑی ہوتی ہے۔ رات کے وقت میں ایک دودھ کا گلاس لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ میں نے چہرے پر نرمی تاری کی تاکہ وہ سوچے کہ میں اس کا خیال رکھ رہی ہوں۔ جیسے ہی میں نے اسے گلاس پکڑایا وہ خوش ہو گئی۔ اس نے اتنا خیال رکھ رہی ہیں۔ میں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اسے دودھ پینے کے لیے کہا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ میں نے اس دودھ میں ایک ایسی دوا ملا دی تھی جو حمل کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ نادان تھی، بھروسہ کرنے والی تھی۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ دودھ پی لیا اور مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب یہ ماں ہی نہیں بنے گی تو اس کا میرے بیٹے پر کوئی خاص حق نہیں رہے گا۔ میں نے جو مقام سالوں میں بنایا ہے وہ ایک پل میں توڑنے نہیں دوں گی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے لگا کہ اب بس کچھ ہی دن میں سب کچھ معمول پر آ جائے گا، لیکن میں غلط تھی۔ آدھی رات کو اچانک عالیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی اور میں چونک گئی۔ میں نے تو بس چاہا تھا کہ اس کا حمل ختم ہو، لیکن جو ہو رہا تھا وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ تھا۔ ہم سب اسے فوراً ہسپتال لے کر گئے۔ جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ انہیں کوئی ایسی دوا دی گئی ہے جو حاملہ عورت کے لیے زہر کے برابر ہوتی ہے۔ ان کا جسم اس دوا کو برداشت نہیں کر سکا۔ ہم پوری کوشش کریں گے لیکن صورتحال بہت خراب ہے۔ میں نے پریشانی کے باوجود خود کو قابو میں رکھا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو مجھ پر شک ہو، لیکن دل ہی دل میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور اس طرح ہو جائے گا۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر ہمارے پاس آیا اور کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں لیکن وہ بچ نہیں سکی۔ یہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ عالیہ اس دنیا سے ہی چلی جائے گی۔
میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ ماں نہ بنے، لیکن اب یہ معاملہ بگڑ چکا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی، اب کیا ہوگا؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے اسے زہر دیا تھا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرنے لگے گا اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہوں گی۔ میں نے جلدی سے اپنی قریبی دوست کو فون کیا۔ وہ بھی ایک ایسی عورت تھی جس کا شوہر بیرون ملک تھا۔ میں نے اسے پوری بات بتائی اور وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تمہیں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا۔ یہ سب بہت خاموشی سے کرنا ہوگا۔ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں خود کفن دفن کا بندوبست کر دوں گی۔ تم بس سب کو یہ کہانی سناؤ کہ عالیہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اسے فوراً دفنانا ہوگا۔ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کی بات مانی اور گھر واپس آ گئی۔ وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ میری دوست نے سب کچھ سنبھال لیا اور آدھی رات کو عالیہ کو لے کر قبرستان گئی اور خاموشی سے اس کا جنازہ دفنا دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے سب کو اطلاع دی تھی کہ عالیہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ رشتہ دار، محلے والے سب جمع ہونے لگے۔ کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہوا، کیونکہ میں نے سب کو یہی کہا کہ ڈاکٹر نے جلدی دفنانے کے لیے کہا تھا۔ لیکن میرے لیے سب سے مشکل لمحہ تب آیا جب میں نے اپنے بیٹے کو یہ خبر دی۔ جب میں نے اسے فون پر بتایا کہ عالیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تو ایک پل کے لیے تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا، اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ میں نے سنا کہ وہ فون اٹھا کر رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل رات ہی تو میں نے اس سے بات کی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک تھی، وہ ہنس رہی تھی، خوش تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود کو مضبوط رکھا اور کہا کہ بیٹا یہ سب قسمت کا لکھا تھا۔ عالیہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور ہم اسے ہسپتال لے گئے تھے، لیکن وہ نہیں بچ سکی۔ اس کی چیخیں سن کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے افسوس پیدا ہوا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا۔ عالیہ کی قسمت میں شاید اتنا ہی وقت لکھا تھا اور یہ سب قدرت کا فیصلہ گزار پائے گا، اور اگر اس نے حقیقت جان لی تو کیا وہ مجھے کبھی معاف کرے گا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ میں نے بہت بڑی بازی کھیلی تھی اور اب مجھے اس کے نتائج کا سامنا کرنا تھا۔ میرا بیٹا جب عالیہ کے انتقال کی خبر سن کر پہلی بار لوٹا تو مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ وہ سنبھل جائے گا۔ وہ بہت رویا، گھنٹوں چپ چاپ بیٹھا رہا، فون تک نہ اٹھایا اور کسی سے بات نہ کی۔ ہمیں لگا کہ شاید وہ اپنے غم سے لڑ رہا ہے اور صبر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ چند دن میں وہ اس حقیقت کو قبول کر لے گا کہ عالیہ اب نہیں رہی، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس خبر کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ وہ اچانک واپس آ گیا۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنی جلدی کیسے پہنچ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس نے خود کو سنبھال لیا ہو، لیکن جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے لگا جیسے وہ کچھ اور ہی سوچ کر آیا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے وہ کسی اندرونی جنگ میں مبتلا ہو۔ وہ سیدھا ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کہاں ہے میری بیوی؟ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف پیدا ہو گیا۔ ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا تمہیں تو سب کچھ بتا دیا تھا، عالیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اس نے غصے میں کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو اللہ کی امانت میں دے کر گیا تھا۔ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کی حفاظت کریں گے، تو پھر اللہ کی حفاظت میں دیے گئے لوگ کیسے اس دنیا سے جا سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور کہا کہ بیٹا میں تیری ماں ہوں، میری بات سنو۔ سب کچھ قسمت کا لکھا ہوتا ہے اور عالیہ کی قسمت میں اتنا ہی وقت لکھا تھا، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ اس میں بھی تھا۔ وہ بولا کہ میں جا رہا ہوں قبرستان، میں اپنی بیوی اور بچے کو لینے جا رہا ہوں، اللہ ان کو میرے حوالے کر دے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے اندر جیسے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتی تھی کہ اگر قبرستان گیا تو سب کچھ برباد ہو سکتا ہے، لیکن وہ سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ ہم سب نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے، میری بیٹی نے، گھر کے دوسرے افراد نے کئی بار اسے دروازے سے پکڑ کر روکا، لیکن وہ ہر بار خود کو چھڑوا کر دوبارہ باہر جانے کی کوشش کرتا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ اس کے حواس پر صرف ایک ہی خیال سوار تھا،
आलिया की कब्र पर जाकर उसे वापस लाने का। मुझे अपनी बेटी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वही तो थी जो मुझे मशवरे दिया करती थी, वही तो थी जिसने मेरे दिल में ये जहर भरा कि आलिया को माँ नहीं बनने देना चाहिए। और अब जब मेरा बेटा यूँ पागल हो रहा था तो वो खामोश खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरी बेटी ने मुझे नरमी से कहा कि अम्मी जाने दे भाई को। वो कब्र देखना बेटा यूँ पागल हो रहा था तो वो खामोश खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरी बेटी ने मुझे नरमी से कहा कि अम्मी जाने दे भाई को। वो कब्र देखकर सुकून पा लेगा, थोड़ा रो लेगा, शायद खुद को संभाल ले। आप फिक्र न करे, वो जल्द वापस आ जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा नहीं होगा। मैं जानती थी कि अगर वो वहाँ गया तो उसका गम और बढ़ जाएगा। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका इरादा अटल था। आखिरकार वो हम सबको धकेल कर बाहर निकल गया। मैंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जैसे जम से गए थे। मैं खड़ी बस उससे जाते हुए देख रही थी और मेरे दिल में एक खौफनाक एहसास पैदा हो रहा था। मैंने उस दिन के बारे में कभी नहीं सोचा जब मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे इस तरह दूर हो जाएगा कि वो मुझ पर एतमाद नहीं करेगा। अब मेरे दिल में शर्मिंदगी थी और पछतावा था। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ अपने बेटे के लिए किया था, लेकिन अब वही बेटा से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। या अल्लाह, मैंने जो कुछ किया वो अपने बेटे की भलाई के लिए किया था, लेकिन शायद मैं गलत थी। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। या अल्लाह, अगर मैंने वाकई जुल्म किया है तो मुझे माफ़ कर दे। मेरे बेटे को सब्र अता कर और मेरे गुनाहों को बख्श दे। लेकिन मैं जानती थी कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफ़ी दुनिया में नहीं मिलती। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनके नतीजे हमेशा भुगतना पड़ते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं जानती थी कि सब कुछ बदल चुका है। मेरा बेटा अब वो नहीं रहा था जो पहले था, और मैं भी वो माँ नहीं रही थी जिस पर वो भरोसा करता था। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक नए तूफ़ान का आगाज़ था। जब काफ़ी देर हो गई और मेरा बेटा वापस ना आया तो मेरा दिल बेचैन होने लगा। मैंने खुद को बार बार तसल्ली दी कि वो कुछ देर में थक कर घर आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरा दिल मज़ीद बेकरार होता गया। रात का वक्त मेरा दिल मज़ीद बेकरार होता गया। रात का वक्त था। मेरी बेटी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। अम्मी मत जाएं, बाहर रात का वक्त है, कब्रिस्तान जाना ठीक नहीं। भाई को सुकून चाहिए, वो खुद ही वापस आ जाएगा। लेकिन माँ का दिल कहाँ मानने वाला था। मैंने अपनी चादर ली और दरवाजे से बाहर निकल आई। कदम भारी हो रहे थे, लेकिन मैं चलती रही। सड़क सुनसान थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब मैं कब्रिस्तान पहुंची तो वहां का मंजर अजीब था। चंद लोग खड़े सरगोशियां कर रहे थे और उनके चेहरों पर हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। मैंने एक शख्स से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। वो शख्स मुझे गौर से देखने लगा और फिर बोला कि बीबी, यहाँ कुछ देर पहले एक पागल सा लड़का आया था। वो एक कब्र खोदने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि अंदर से बच्चे की आवाज़ें आ रही हैं। और मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। मैंने घबरा कर पूछा कि वो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा बेटा कहाँ था और क्या वाकई वो कब्र खोदने की कोशिश कर रहा था? और सबसे बढ़कर ये क्या कहानी थी कि कब्र के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं बेयकीन लहजे में बोली, नहीं नहीं, मेरा बेटा पागल नहीं है, वो बस गम से निढाल है। उसने अपनी बीवी और बच्चे को खो दिया है। आप लोग ऐसी बातें ना करें। लेकिन वो आदमी सर झटक कर बोला कि बीबी, हमने खुद सुना है। वो बार बार कह रहा था कि अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। क्या पता हमला औरत को दफनाया जाए तो उसकी कब्र में कुछ हो जाए। कहते हैं ऐसी कब्रों में अजाब नाजिल होता है। मेरे पूरे जिस्म में जैसे सर्दी दौड़ गई। क्या वाकई कोई मुआवजा हुआ था? क्या वाकई मेरे बेटे ने कुछ सुना था, या वो महज अपने गम में पागल हो चुका था? मेरे पास उन सवालों के कोई जवाब न थे। मैं बेबसी के आलम में घर वापस आ गई और मेरा बेटा अब कहाँ था ये बात किसी को मालूम न थी। उसका क्या हाल था ये सब मैं बेबसी के आलम में घर वापस आ गई और मेरा बेटा अब कहाँ था ये बात किसी को मालूम न थी। उसका क्या हाल था ये सब सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। 2 हफ्ते गुजर गए। हर गुजरता दिन मेरे लिए कयामत था। मैंने हर जगह जाकर अपने बेटे का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा था। मेरा दिल कहता था कि वो जिंदा है, लेकिन वो कहाँ था, उसके साथ क्या हुआ, ये किसी को मालूम न था। 2 हफ्ते बाद आखिरकार मेरे सवालों के जवाब मुझे मिलने वाले थे, और वो जवाब वो ना थे
جن کی میں توقع کر رہی تھی۔ 2 ہفتے کے صبر آزما انتظار کے بعد جب دروازے پر دستک ہوئی تو میرے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور جو منظر میرے سامنے تھا وہ میرے حواس پر بجلی بن کر گرا۔ میرا بیٹا دروازے پر کھڑا تھا، لیکن وہ اکیلا نہ تھا۔ اس کے ساتھ عالیہ بھی تھی، جو کافی بیمار اور نڈھال لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں جسموں سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ میرا دل کانپنے لگا اور میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ عالیہ تو اس دنیا سے جا چکی تھی اور ہم نے خود اسے دفن کیا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ میرے بیٹے نے ایک نظر ہم سب پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور نفرت کی لہر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اندر آیا اور پھر وہ جملے کہے جو میرے دل کو چیر کر رکھ گئے۔ میں آخری بار تم لوگوں سے ملنے آیا ہوں اور میری سانس جیسے رک گئی۔ میں نے چاہا کہ اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں، لیکن میرے جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولا کہ تم لوگوں نے میری بیوی کو ایسی دوا دی جس کی وجہ سے اس کا حمل ضائع ہو جائے۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کے دل کی دھڑکن مدھم پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی اور تم لوگوں نے جلدی سے اسے دفنانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ لمحہ بھر کو رکا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے اپنی تکلیف کو اندر اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ بولا کہ جس عورت کے ساتھ تم لوگوں نے عالیہ کو دفنانے کے لیے بھیجا تھا اسے میرے سوتیلے بھائی ولید نے دیکھ لیا تھا۔ وہ کسی کام سے قبرستان گیا ہوا تھا اور جب اس نے اس عورت کو قبر کی طرف جاتے دیکھا تو اسے شک ہوا۔ اس نے جا کر اس عورت سے سوال جواب کیے، لیکن تبھی اچانک میرا بیٹا ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی تھی، جیسے میری روح کے آر پار دیکھ رہی ہوں۔ تبھی عالیہ کو ہوش آ گیا اور یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا۔ میں نے بے یقینی سے عالیہ کی طرف دیکھا، جو کمزوری کے باوجود سر جھکائے کھڑی تھی۔ ڈاکٹروں کی غلطی کی وجہ سے تم لوگوں نے اسے مردہ سمجھ لیا، لیکن وہ زندہ تھی۔ اگر ولید وہاں نہ ہوتا تو شاید عالیہ واقعی مر جاتی، زمین کے اندر دفن ہو جاتی، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری زبان ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ولید نے اس عورت کا منہ پیسوں سے بند کیا، عالیہ کو فوراً ہسپتال لے کر گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی۔ ہمارا بچہ بچ سکا، لیکن عالیہ بچ گئی۔ یہ سنتے ہی میرے دل پر ایک خنجر چل گیا اور میں نے خود کو سہارا دینے کے لیے دروازے کے کنارے کو پکڑ لیا۔ جب میں قبرستان میں کھڑا تھا اور مجھے قبر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، وہ میری اولاد تھی جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ میں نے اپنے دل کے اندر اس آواز کو محسوس کیا۔ میری بیٹی نے تڑپ کر کہا کہ بھائی، ہم نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن میرا بیٹا سر جھکا کر بولا، میں نے عالیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا انتظام کر لیا ہے اور میں آخری بار تم لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ یہ بتانے آیا ہوں کہ پیسے تو ملتے رہیں گے، لیکن میں ملنے کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ الفاظ میرے سینے پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میں نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور میں نے پھوٹ پھوٹ کر رو کر کہا کہ بیٹا پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم پچھتا رہے ہیں۔ میری بیٹی بھی زاروں کے تار رو رہی تھی۔ بھائی، ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن میرا بیٹا خاموش کھڑا رہا۔ گرمی نہ تھی اور صرف ایک ٹھنڈا غیر جذباتی فیصلہ تھا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ آخری جملہ کہہ کر وہ پلٹا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ عالیہ نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، آنسو تھے، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ میں بے بسی سے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا اور میں نے اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور زور زور سے رونے لگی۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں کے آنسو ہمارے پچھتاوے کی گواہی دے رہے تھے۔ پیسے تو آتے رہے، لیکن وہ نہیں آیا۔ ہر لمحہ، ہر دن میرا دل پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہا۔ میں نے جو سازش کی تھی اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا اور میں نے اپنے لالچ میں اپنے ہی بیٹے کو کھو دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی زندگی کے ہر فیصلے پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی کہ آخر کار وہ میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے لیے یہ سب، لیکن حقیقت میں نے اس کی خوشیوں کو اپنی مرضی کے تابع کر کے برباد کر دیا۔ میرا بیٹا مجھ سے محبت کرتا تھا، میری عزت کرتا تھا، لیکن میں نے اس محبت کو اس حد تک آزمائش میں ڈال دیا کہ وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اس کی زندگی پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک دن مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، لیکن جب وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا اور
کہا کہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو میں نے سمجھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ مجھے اس کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور اس کی بیوی کو اپنی بیٹی کی طرح اپنانا چاہیے تھا۔ اس کی اولاد کے آنے کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے سب غلط کیا۔ میں نے خود کو حق بجانب سمجھا اور اپنی مرضی کو سب پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے بہو کو قابو میں رکھ کر اپنے بیٹے کو اپنے قریب رکھ سکوں گی، لیکن میں نے اسے بے بس کر کے اس کی زندگی سے سکون چھین لیا۔ اب میں اکیلی ہوں اور میری بیٹی کی شادی ہو گئی، لیکن وہ بھی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے۔ شاید یہ میری غلطیوں کی سزا ہے کہ میری بیٹی بھی میری طرح پریشان ہے۔ میں نے اسے بھی وہی سکھایا جو میں خود کرتی آئی تھی، اپنے شوہر پر قابو پانے کی کوشش، اس کی زندگی کے ہر فیصلے پر اثر انداز ہونا، اور اب وہ بھی اپنی زندگی کی خوشیاں کھو چکی ہے۔ بیٹا ماں کے لیے ایک نعمت ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنی اس نعمت کو ناشکری کی بھینٹ چڑھا دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا، اس کا دل توڑ دیا اور اس کی محبت کو رون دیا۔ وہ چلا گیا اپنی بیوی کے ساتھ اور میں تنہا رہ گئی۔ پیسے آتے ہیں لیکن بیٹا نہیں آتا۔ مجھے ہر روز احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اگر وقت کو پلٹ سکتی تو میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کو اپنی انا پر قربان نہ ہونے دیتی۔ میں اس کی زندگی میں زہر نہ کھولتی، بلکہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، لیکن اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ میں راتوں کو جاگتی ہوں، دروازے کی طرف دیکھتی ہوں کہ شاید وہ لوٹ آئے، شاید وہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں جانتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ میں اب صرف اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو کم از کم میری باقی زندگی کے لیے مجھے سکون عطا کرے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔